سیاہی کشادہ میرا رزق کر دے اے مالک، یہ کہنے کو دل نے ابارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیری بندگی تو میری زندگی ہے، میری زندگی کا تو حاصل یہی ہے، میں سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں، یہ گردن میری تیرے در پر جھکی ہے، قلم پھیر دے خود میری ہر خطا پر، میں مٹ جاؤں کیسے گوارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیرا نام ستار غفار بھی ہے، یہ بندہ تو عاجز گنہگار بھی ہے، الہی میرا سر ہے سجدے میں رکھا، زباں پر میری آج اقرار بھی ہے، زمانے سے منہ موڑ کر آ گیا ہوں، فقط ایک تیرا سہارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں دعا کو، کبھی غیر کے در پہ جا کر خدایا، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، اسی بات پر تو میں ایمان لایا، ہر ایک شے ہے قبضۂ قدرت میں تیرے، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں۔ نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے، آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے۔ یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن۔ بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ۔ جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ
اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجئے۔ آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اوور ٹو یو نیلوفر باجی، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیر شفق، آپ نے بہت اچھی طرح انسٹرکشنز دے دی، اور آمنہ آج آپ جو اس سیشن کو کنڈکٹ کر رہی ہیں، آپ سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور میرے تمام ساتھی جو آج کے سیشن سے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہم سب دوبارہ سے آج مل پائے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ سب کو رکھے۔ وہ لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ زوم کے سیشن میں کنیکٹ ہو رہے ہیں، اور وہ بھی جو فیس بک سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ میرا نام مائک پہلے امید ہے آپ کی اچھی تیاری ہوگی۔ لیسن ہے آج فقہ القلوب کا ہمارا لیسن 46، اور ہمیشہ جیسے ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم پہلے کچھ عربک سنتے ہیں، عربی میں بات آپ کی جو مصنف نے جو کچھ لکھا اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر اس پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو پیج نمبر ہے ہمارا 95، جس سے ہم نے شروع کرنا ہے، اس کے آخری سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ میں دیکھتی ہوں ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو نیلوفر یاسمین آپ پڑھیں گی؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ لعبادہ ودخولہم الجنہ لیست علی قدر اعمالہم اذا اعمالہم لا تستقل باقتضاء الرحمہ وحقوق عبودیتہ وشکرہ التی یستحقها علیہم لم یقوم بها کما یجب لعظمتہ وجلال سلطانہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرا نیلوفر، آپ نے بہت اچھا پڑھا، بس کہیں کیونکہ آپ ذرا جلدی میں تھی تو اس لیے اعراب اوپر نیچے ہو گئے۔ تو مثلا دیکھیں علی قدر اعمالہم اذ اعمالہم، ٹھیک ہے، ان کو درست کر لیجئے۔ وحقوق عبودیت، جی بس آپ سن لیجئے، اب میں جو پڑھ رہی ہوں اس کو اپنی جگہ مارک کرتے جائیں۔ وحقوق عبودیتہ وشکرہ التی یستحقها، ٹھیک ہے، یستحقها علیہم لم یقوموا بما کما یجب لعظمتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ، باقی بہت اچھا پڑھے، کیونکہ بیچ میں ایک آدھ اعراب ٹھیک درست کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس کو پڑھ دیا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا جی، اب ایسا ہے کہ سوال میرا آپ سے یہ ہے، اور سوال کے لیے بھی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کون جواب دے گا۔ اس پیراگراف کو جو ہم نے پڑھا، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو عبادت ہے، جو ہم نے کیا ہم اللہ کی عبادت اور اس کا شکر ادا کر کے جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ جی شہناز، میں بتاؤں؟ جی شہناز آپ کہیے۔ جی، اس میں یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں، کیونکہ جب ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی ہم پوری طرح سے ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، اور جو اللہ کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی ہم پوری طرح سے ادا نہیں کر پاتے، تو ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن جزاک اللہ اللہ کی خیر، رحمت، جی بس یہیں تک آپ نے بالکل درست جواب دیا، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اچھا جناب، نیکسٹ جو سوال ہے وہ میں چاہوں گی ہم چیٹ میں لیں، کیونکہ ہمارے ساتھی کئی چیٹ میں بھی شامل ہوتے ہیں نا، تو اس کا جواب ہم چیٹ میں لے سکتے ہیں۔ اب میری ساتھی نے بتا دیا کہ اعمال تو ہمارے اس قابل ہیں نہیں، جتنے بھی کر لیں وہ کم ہی ہیں، حق ادا ہو نہیں سکتا، تو ہم پھر بھی اعمال تو اچھے کرنے ہیں نا۔ تو پھر وہ ایک لفظ میں بتائیں، وہ کیا ایک لفظ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، جو ہمیں جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ، ماشاء اللہ آنسر آنے شروع ہو گئے۔ اللہ کی رحمت، دیکھیں فضل کی یہ بات نہیں، یہ خاص رحمت کا لفظ ہے نا۔ ابتدا میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَرَحْمَةُ اللَّهِ لِعِبَادِهِ، ٹھیک ہے، بالکل درست، ماشاءاللہ آپ سب نے بالکل درست جواب دیا۔ اچھا چلیں، پھر اس کا یہ مطلب ہے، ایک اور بات اب میں آگے یہ کرنے جا رہی ہوں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت بہت زیادہ مانگنی چاہیے نا۔
تو آپ میں سے کوئی اللہ کی رحمت کی دعا سنائے گا؟ کسی کو یاد ہے چھوٹی سی کوئی دعا اگر یاد ہو؟ بڑی وقت کم ہے اس لیے چھوٹی سی سن لیتے ہیں. طاہرہ یاسمین آپ کو یاد ہے کوئی رحمت کے حوالے سے دعا مانگنے جو ہے اللہ سے؟ مجھے نہیں یاد. رابعہ اچھا نادر. رابعہ آپ سنائیں گی؟ جی کہیے. جی یہ والی دعا ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس میں اللہ بالکل تعالیٰ کی ٹھیک. رحمت مانگ جی رہے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیر. اس میں رحمت مانگنے کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی اسی طرح بہت سے ورژن ہے نا دعاؤں کے. کوئی ایک دعا اور کوئی ساتھی بتا دے. سعدیہ ندیم آپ بتائیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابلا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہم وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا. ہم دوسروں کو بھیجتے ہیں نا کہ آپ سب پر اللہ کی رحمت ہو اور میم سلام. میں بناؤں السلام علیکم. میں سربت آپ کہیے. جی میں سناؤں. جی ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعدنی وعافنی ورزقنی. ٹھیک ہے. یہ ہم دو سجدوں کے درمیان بھی مانگتے ہیں نا یہ دعا. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی طرح اور بھی دعائیں. جزاک اللہ خیر کثیر. میں ایک ہوم ورک دینے جا رہی ہوں. آپ سب کو بہت دعائیں مانگنے کا موقع ملے گا. تو آج کا پہلا ہوم ورک ہمارا یہ ہے کہ اس ہفتے انشاءاللہ ہم نے ہر روز ایک دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت کی مانگنی ہے، رحمت طلب کرنی ہے. کیونکہ بہت بھاگ دوڑ ہے ہماری، بہت ماشاءاللہ کام ہو سکتے ہیں، عبادات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو پھر کیسے بیڑا پار ہوگا نا. تو انشاءاللہ ایوری ڈے ایک دعا، کوئی جو آپ کو چاہے ایک ہی مانگے یا ہر روز نئی دعا مانگ لیں یا زیادہ جتنی مرضی مانگے، ان کم از کم ایک مانگنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ بھی مانگ سکتے ہیں. اللہم ارحمنی یہ بھی مانگ سکتے ہیں، اور کوئی اور بھی مانگنا چاہتے یا قیوم برحمتک استغیث. بالکل. یہ بہت پیاری دعا ہے، یہ بھی مانگ سکتے ہیں. بہت سے ورژن ہیں. اچھا یہ بھی تو کتنی پیاری بات ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی دعائیں رحمت کی سکھائیں، کتنی مغفرت کی سکھائیں. کیونکہ انسان کا نا کچھ عادت ہے کہ وہ ایک چیز سے بور سا ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نئے سے نئے طریقے مانگنے کے سکھائے. تو اس لیے دیکھیں آپ کے پاس بہت سی کتابیں ہو سکتی ہیں نا، تو ذرا نکالے نا اور اس ہفتے کثرت سے رحمت کی دعائیں مانگیں انشاءاللہ. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم یہ. اچھا اب اگلا ہمارا جو پیراگراف ہے، اگلی لائن ہے، اس کے اوپر آتے ہیں ہم. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ فلو عذبہم. اسما خان آپ پڑھیے. اسما خان. فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيبا لحقه وهو سبحانه غير ظالم لهم فيه فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم فتبقى نعمة الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم وأعمالهم. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش. تھوڑی سی کریکشن کر لیں. فلو عذبہم والحالۃ ہذہ. ٹھیک ہے. والحالۃ وہو سبحانہ غیر ظالم لہم فیہ. اسی طرح لا توازی القلیل من نعمہ. ٹھیک ہے. اسی طرح فتبقى ایک جگہ دیکھیں نعمہ آ رہا ہے، قلیل کے بعد جو آ رہا ہے من زیر دیتا ہے نا، من نعمہ علیہم، اور دوسری جگہ آ رہا ہے وَتَبْقَى نِعَمُهُ الْكَثِيرَ. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش. بارک اللہ فی علمک. ٹھیک ہے جی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں اور اس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہ یہ بتائیے کہ یہاں اس پیراگراف سے آپ نے کیا سمجھا؟ جی کیا سمجھ آیا اس پیراگراف سے آپ کو؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ کون بتانا چاہیے؟ سیدہ ہمانی. جی سیدہ ہما کہیے. اس پیراگراف سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ساری زندگی کے ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کی چھوٹی سی نعمت کا بھی جو مقابلہ نہیں کر سکتے. مطلب اگر ایک نعمت ایک طرف رکھی جائے تو اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال اس ایک نعمت کا جو ہے بدل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح سمجھ میں آیا ہوا. کوئی اور چیز ادھر سے کچھ سمجھ میں آئی ہو کسی اور ساتھی کو؟ مزید کچھ بات سمجھ میں آئی ہو کوئی بتانا چاہیں؟
چلے میں سوال کرتی ہوں آپ سے کہ یہاں یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے تو کیا وہ ان کے حق وہ ظالم ہوگا یا یہ عذاب وہ دے سکتا ہے، اور اگر دے سکتا ہے تو کیوں، کیسے ہی اس کا عدل ہے؟ جی کون بتائے گا؟ طاہرہ کہیے. اگر اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے بندوں کو اپنی ساری نعمتوں کے باوجود بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ عذاب دے، وہ اس کے لیے ظالم نہیں ہوگا. اور یہ دوسرا کوشچن کیا تھا ٹیچر؟ یہی سوال تھا، کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بہت سی اس کو نعمتیں دی ہیں، اور ہم اس کا اتنا، جتنی اس نے ہمیں نعمتیں اتنی زیادہ دی ہیں، ہم چھوٹی سی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو جو اتنی زیادہ نعمتیں ہیں تو ہمارے اعمال اور ہمارے شکر جو ہے وہ اس کے لیے ناکافی ہے. ٹھیک ہے، تو اب پھر اپنی مخلوق کو عذاب دینا اللہ کا حق ہے کہ جب بالکل درست کہا، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، دونوں نے درست کہا کہ دیکھیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں اتنی دی ہیں اور ان کی قدردانی ہم نہیں کر سکتے تو پھر عبادت ہی کر لیں، اور عبادت بھی اگر نہیں کریں گے تو پھر تو عذاب دینا اللہ کا حق ہے نا. عبادت سے مراد یہ کہ عبد کے طور پہ زندگی گزاریں نا ہم، اور اگر وہ بھی نہیں کریں گے اور نعمتوں کا استعمال کیے جائیں گے تو پھر پکڑ کا تو حق ہے اللہ تعالیٰ کا. بالکل درست. ہمارے پاس چیٹ میں بھی ماشاءاللہ آنسرز آ رہے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں کیا لکھ رہے ہیں ہمارے ساتھی. جی بالکل یہی لکھ رہے ہیں کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے، اور اگر شکر ادا نہ کریں تو اس کا عذاب ظلم نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. جی نیکسٹ ہمارا جو، اچھا ہمارے پاس ایک سوال چیٹ میں آ رہا ہے، چلے ہم اس کا بھی بتا دیتے ہیں کہ استاذہ نے جو ڈکشنری، عربک ڈکشنری کا بتایا تھا اس لیسن میں، اس کا نام بتا دیں. جی بالکل ہم آپ کو اس کا نام بھی بتائیں گے اور اس کا لنک بھی گروپس میں آپ کے شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. وہ ہمارے پلان میں ہے، تو آپ اپنے گروپس میں لیسن سیشن کے بعد دیکھیے گا آپ کے ساتھ لنک شیئر ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. اچھا جناب یہ بتائیے کہ اچھا یہ کیونکہ نعمتوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو ایک دوسرا ہوم ورک لے لیتے ہیں ہم اپنے لیے، ذرا پریکٹیکل سے ہوم ورک لیتے ہیں نا. دیکھیں پہلا ہم نے لیا دعائیں پڑھنے کا، آپ کو کتنی دعائیں پڑھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ، ثواب ملے گا. اور دوسرا ہم کیا لے لیتے ہیں کہ نعمتوں کی بات ہوئی ہے تو ذرا اپنی نعمتیں گننا شروع کریں، لکھیں، صرف زبانی نہیں، لکھیں. اور لکھنے کے بعد ہر نعمت، بلیو می، اتنا ہاربل یعنی خوفناک سی چیز جب آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آدمی تو کتنا نا شکر ہے، اپنی یعنی اپنی جو حیثیت ہے نا وہ سامنے آتی ہے. when I was doing it, Ustaza said and I did، تو میں تو حیران رہ گئی کہ یا اللہ نعمتیں تو کاؤنٹلیس ہے اور کام تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص اپنی نعمتیں لکھے، 1 2 3 جتنی لکھ سکتے ہیں، اور ذرا ہر نعمت کے نیچے لکھیں اس کے حق کے طور پہ میں نے کیا کیا، اس کے حق کے طور پہ میں نے کیا کیا، یعنی حق ادا کرنے میں. تو دیکھیں اپنا، کہتے ہیں نا اپنا کچا چٹا سامنے آ جائے گا، اپنا نامہ اعمال سامنے آ جائے گا. بے شمار نعمتیں ہیں، چھوٹی بڑی بے شمار نعمتیں. کل ہی ابھی میں وہ پڑھا رہی تھی ایک اسلام میں حلال اور حرام، کہیں تو اس میں ایک حدیث تھی جس میں یہ تھا کہ اگر کسی کو 4 چیزیں نصیب ہو جائیں تو وہ بڑی سعادت والا شخص ہے، جس میں تھا کہ نیک بیوی، اچھا پڑوسی، کھلا گھر، عمدہ سواری. سبحان اللہ. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے شوہر نیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے. کتنے ہیں جن کے گھر کھلے ہیں، جن کو عمدہ سواریاں ملی ہوئی ہیں، جن کے پڑوسی اچھے ہیں. کبھی ہم نے سوچا یہ نعمتیں ہیں؟ ہم تو مادی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اس طرح آپ دیکھیں سانس لینا سے لے کے، میں اگر آپ سے نعمتیں اب لکھوانے لگوں نا تو پورا 1 گھنٹہ اس میں گزر جائے. تو یہ آپ نے ہوم ورک انشاءاللہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ نیکسٹ ہم بلکہ عربک پڑھتے ہیں. فَإِذَا عَذَّبَهُمُ اللَّهُ سے، یہاں سے تو کون پڑھے گا آپ میں سے؟ نام بتائیے. عالیہ. جی عالیہ جی عالیہ کہیے. فَإِذَا عَذَّبَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى تَرْكِ شُكْرِهِمْ وَتَرْكِ أَدَاءِ حَقِّهِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا لَهُمْ فَإِنَّ الْمَقْدُورَ لِلْعَبْدِ مِنَ الطَّاعَاتِ لَا يَأْتِي بِهِ كُلَّهُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ فُتُورٍ وَإِعْرَاضٍ وَغَفْلَةٍ وَتَوَانٍ وَتَقْصِيرٍ وَتَفْرِيطٍ.
माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने, बारकल्लाहु फी इल्मिक। देखिए, और अच्छी बात यह है कि देखिए आपने इसको स्लोली पढ़ा ना, आराम आराम से पढ़ा, तो आता तो हम में से अल्हम्दुलिल्लाह सबको है, माशाल्लाह मेहनत करके आराम लगा के आप लोग बैठते हैं, लेकिन बाज़ को जब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना तो गलती हो जाती है, लेकिन आपने इससे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा तो देखिए माशाल्लाह एक भी आपने उसके अंदर एराब किया, अरबिक पढ़ने में कोई गलती नहीं की। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन तरीके से उस ज़बान को पढ़ने की तौफीक दे कि जिसमें उसने अपने कलाम को नाजिल किया, और अमल की भी तौफीक अता फरमाए। चलें जी, अब जरा इसमें देखते हैं, ये बड़ा ही प्यारा यहाँ पे बात, बड़ी प्यारी बात हो रही है यहाँ पर, बहुत अहम बात। हाँ, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि आप ये बताइए कि बंदे जो हैं, अरबिक में बताइएगा, ठीक है, जिसने भी बताना है, बंदे रब की फरमाबरदारी में किन कोताहियों का शिकार हो जाते हैं? जो बताना चाहे आसिया उसका कमल बताएं बाजी। जी आसिया फरमाइए। बाजी फुतूरिन व इरादिन व गफलतिन व तवानिन व तकसीरिन व तफरीतिन। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त आसिया ने बताया। अच्छा, अब बारकल्लाहु फीक, अब मुझे जरा एक एक का बताएं, कोई आप में से बताना शुरू करे कि फतूर के क्या मायने हैं। कौन, आज भी आप बताएंगी? मैम मैं एक्चुअली मेरा मोबाइल खराब हुआ था तो रिकॉर्डिंग वगैरह सब डिलीट हो गई थी, जो आया था ना लिंक भी, तो वो मैंने असाइनमेंट भी नहीं की, बहुत माजरत से। कोई बात नहीं, आप सुन लें, लेकिन अच्छी बात यह है, मुझे इस बात की खुशी हुई कि उसके बावजूद आप क्लास में शामिल हैं, क्योंकि बाज़ का तो ने नहीं सुना होता है या नहीं, मैं बताऊं तो हम क्या कहते हैं कि हम क्लास में कहते हैं कि नहीं हम नहीं अटेंड करें, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्लास अटेंड करें तो लर्निंग हो रही होगी। जी मुसम्मा, आप बताइए। फतूर, फतूर का मतलब तो उसमें हमने फतूर ही सुना था लेक्चर में। इराज मतलब मुंह में नक्स, कमी, नक्स, किसी चीज में नुक्स होता है ना, हम इसे उर्दू में कहते हैं, हम इसे उर्दू में नुक्स कहते हैं, वैसे सही इसका तलफ्फुज़ है आप समझ में आ गया, ठीक है। और नुक्स व इरादिन मोड़े हुए, गफलतिन गफलत, व तवानिन सुस्ती, व तकसीरिन व तफरीतिन कमी और कोताही। ठीक है, तकसीर का मतलब आपने क्या बताया? कमी और कोताही। अलग अलग, तकसीर का मतलब कोताही और तफरीत का मतलब कमी। कमी, ठीक है। और चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। खालिदा, आप बताएंगे कि ये जो तवानुन है, ये जो तवान है, इससे क्या मतलब है? तवानन का मतलब है कि लेजीनेस और किसी चीज में स्लो होना। कोई मिसाल से बता सकती हैं? जैसे ये कि नमाज पढ़ने का टाइम है, फजर के वक्त नमाज के लिए उठने के लिए नींद आ रही है, तो हम लेजीनेस करें और लेट उठें या उठें ही नहीं। ठीक है, इबादत में तो ये हो गया, मामलात में भी कहीं लेजीनेस कर जाते हैं? जी, मामलात में भी होता है कि हुकूक की अदायगी में लेजीनेस कर सकते हैं हम। मिसाल को बता सकते हैं? वालिदैन की इताअत में लेजीनेस कर सकते हैं हम। उन्होंने किसी चीज के लिए हमें बुलाया पानी पिलाने के लिए, तो हम सोचें कि कोई और पानी पिला दे हमारे बजाय। बिल्कुल। जैसे किसी ने जिक्र किया कि वो अपनी वालदा के पास थे, तो उनकी वालदा कुछ खा रही थी, तो उनको जैसे खांसी सी आ रही होती है ना, गले में अटक रहा था, वो अपनी सर्वेंट को आवाज दिए जा रही थी, पानी लाओ पानी लाओ। कहती सडनली आई रियलाइज्ड कि मैं जो बार बार उसको बुला रही हूँ वो सुन नहीं रही, मेरी वालदा की हालत ऐसी हो रही है, व्हाई डोंट आई गो बाय माई सेल्फ। लेकिन कहती इतनी देर तक मैं सुस्ती से बैठी रही, अब कौन उठे, मैं टिक के बैठी हुई हूँ। फिर कहती है मैंने शैतान को पीछे किया, और शैतान ही ऐसे चीजें डालता है ना इंसान के जहन में कि नहीं छोड़ो, तुमने क्या जाने। कहने लगी मैं गई और लाके मैंने पानी पिलाया, मुझे इतना सुकून आया कि मैंने अपनी वालदा को उस वक्त पैसिफाई, कंसोल किया। तो ये बाजू का तो होता है ना, छोटा सा काम उठ के नेकी काम कर सकते हैं, लेकिन हम किसी की इयादत करनी है, किसी की ताजियत करनी है, किस छोटी सी सुस्ती बाजू का इंसान से वो नेकी का मौका ले जाती है। ये जो 6 चीजें हैं ना, 6 वजूहात है ना फरमाबरदारी में कोताही की, इनको जरा इस हफ्ते इन पे गौर करना है, ठीक है, जरूर, कि मैं इनमें कहाँ कहाँ कमी कर जाती हूँ। 6 बिल्कुल डिफरेंट चीजें, गफलत में कहाँ हूँ, एराज कहाँ है, तकसीर कहाँ है, तफरीत कहाँ है, क्योंकि कोई काम को ज्यादा कर देना वो भी इफरात और तफरीत, वो भी उसी कैटेगरी में चला जाता है ना, कि रिक्वायर्ड इतना था और
آپ نے دیکھا جیسے کسی کی تعریف کرنی ہو تو کچھ لوگ تعریف میں ایگزیجریشن میں چلے جاتے ہیں کہ وہ حد سے زیادہ کر جاتے ہیں وہ، اور کچھ بالکل ہی اس میں کمی کر جاتے ہیں کہ جائز جگہ بھی جس سے دوسرے کو تھوڑا موٹیویشن ہو سکتی ہے وہ دعا تک نہیں اس کو دیتے، تو ایسی بھی تقصیر ہو جاتی ہے نا ہم سے. تو ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ہم نے اپنے لیے دیکھنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے، کوتاہیوں سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ویسا کام لے لے جیسا وہ پسند کرتا ہے. اچھا اب آپ پیچھے شکر کی بات آ رہی تھی نا، تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو آپ میں سے کوئی بتا سکے کہ حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا جسم ہے اس کی جیسے سلامتی کا شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی کام کر سکتے ہیں جس سے ہم ہر جسم کی سلامتی کا صدقہ دے سکیں؟ رفت آپ میں بتاؤں، میں ازمونی بول رہی ہوں. چلیں سونی آپ بتائیے. یہ کہ ہم یہ اپنے جسم کا صدقہ ایسے دے سکتے ہیں کہ اگر آنکھ کو ہم اچھے کاموں میں لگائیں، اللہ کے وہ کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے وہ کی عبادت میں، ہاتھوں سے بھی ہم اچھا کام کریں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں. وہ جی تو ہے لیکن وہ تو میں نے باجی حدیث باجی میں بتاؤں امرین ندیم، جی امرین کہیے، حدیث سے چاشت بتائیے. کے نفل جسم کے جی صدقہ ہے. شاباش. کیا ہے کچھ بتائیں گے؟ مفہوم ہی بتا دیں حدیث کا امرین. وہ اس طرح کا ہے نا کہ جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کا ہر ایک پر ہر روز صدقہ واجب ہے، اس طرح کے کچھ شاباش، مفہوم ہے. اور بالکل چاشت کے درست. جو نفل ہیں وہ ان سب کو کفایت کر جاتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا اس پر لازم ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اتنی طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے بلغم کو صاف کر دینا، یعنی مسجد کی صفائی کر دینا نا، خاص طور پہ تھوک یا گندگی کوئی پڑی ہے. راستے سے کسی تکلیف کو دور کر دینا صدقہ ہے. بس اگر تو نہ پائے تو چاش کی 2 رکعتیں تیرے لیے کافی ہیں. سبحان اللہ. تو کرنے کے 3 کام ہمیں نظر آئے کہ جو عبادت کی جگہیں ہیں، خاص طور پہ مساجد یا جن جگہوں پر عبادتیں ہوتی ہیں، ایسے ادارے، ایسی جگہیں، ان کو صاف ستھرا رکھنا، اور تعلیم یا تدریس کا جہاں کام ہوتا ہے اور عبادت کا کام ہوتا ہے ان کو صاف رکھنا، راستے سے کسی تکلیف کو دور کر دینا، اور اس کے علاوہ چاشت کی 2 رکعتیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہفتے اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. اگلی جو ہمارے پاس پیراگراف ہے اس سے دیکھتے ہیں. آپ میں سے کون پڑھنا چاہے گا؟ میں پڑھوں رفت سے کی؟ جی رفت پڑھیے. وَكَذَلِكَ قِيَامُ الْمَرْءِ بِالْعُبُودِيَّةِ لَا يُوفِيهَا حَقَّهَا الْوَاجِبُ لَهَا مِنَ الْكَمَالِ من کمال المراقبہ والإجلال. ٹھیک ہے رفت، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر رفت. آپ کی بہت اچھی کوشش تھی. ہم کسی اور ساتھی کو کہتے ہیں وہ اس کو پڑھے، آپ پھر اپنے پاس اس کے اعراب دیکھیے گا اور جہاں کریکشن کی ضرورت ہو وہاں کر لیجیے گا. لیکن ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. کون پڑھے گا؟ جی اوج پڑھیے. وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ قِيَامُ الْمَرْءِ بِالْعُبُودِيَّةِ لَا يُوَفِّيهَا حَقَّهَا الْوَاجِبَ لَهَا مِنْ كَمَالِ الْمُرَاقَبَةِ وَالْإِجْلَالِ جزاک حقُّهَا الْوَاجِبَ لَهَا مِنْ كَمَالِ الْمُرَاقَبَةِ. ٹھیک ہے، مراقبتی. اچھا چلیں اتنے میں سے ہم سوال کرتے ہیں. یہاں جو لفظ آیا ہے مراقبہ، تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ اس سے کیا مراد ہے؟ مراقبہ سے کیا مطلب بتانا چاہے گا؟ جی کون بتانا چاہے گا؟ آپ مطلب مراقبہ کے بارے میں استاذہ نے کہا تھا، اچھا ایکسپلین کیا تھا اگر کسی کو، کیونکہ ہمارے یہاں تو مراقبہ سمجھتے ہیں کہ مخصوص حال سے بنا لینا اور الگ ہو کے بیٹھ کے بس مخصوص طریقے سے ہلنا یا کرنا یا کچھ ایسی چیز. لیکن
यहाँ एक और सोच जी आ बात रही है। मैं बताऊं? जी रूही बताइए। जी यहाँ पे डॉक्टर साहब ने यही बताया था कि इसका है कि खुशू के साथ या समझबूझ के साथ, जैसा कि हमारा अपना खुद का एहतसाब करना, मुराकबा इसको कहते हैं, कि शाबाश, समझबूझ खुशू बिल्कुल खुजू के साथ हो और एहतसाब करें। माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त। यानी इंसान अपने हाल का और अपने अमाल का जायजा ले कि उसका अमल कैसा है और अल्लाह के नज़दीक उसकी क्या हैसियत है, और अल्लाह ताला उसे देख रहा है, ये सोच कर ये काम करे। बिल्कुल दुरुस्त, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, ये बताइए कि इसी के अंदर ये जो बात हुई है, चलिए आगे इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह ये जो इसकी ये लाइन है ना, फ़त्तक़सीर लाज़िमुन फ़ी हाल तर्क व फ़ी हाल फ़िअल, इसके बाद कौन पढ़ेगा? वहाज़ा हुआ से। जी, इसी पैराग्राफ में आगे कौन पढ़ेगा? वहाज़ा हुआ सिर्रु से। आपा मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? मैं कौन? सईद सादिया? जी चलें जी सादिया पढ़ें। وهذا هو السر في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار. यहाँ पे नमाज के हवाले से वहादा हुआ यानी कि वो नमाज के यहाँ पर जरा सबस एंड में माशाल्लाह आपने बिल्कुल दुरुस्त कर लिया, तख्तिमु बिल इस्तिगफार, ठीक है, इस्तिगफार नहीं इस्तिगफार, लेकिन आपने अपनी करेक्शन माशाल्लाह खुद कर ली, जज़ाकल्लाह खैर। जी बताइए क्या कहना चाहती हैं सादिया? यहाँ पे उस्ताद ने नमाज का जिक्र किया था, मुराकबा, और कि जब आप नमाज पढ़ रहे हों तो जब आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे होते हैं तो क्या आप के जहन में होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि बंदे ने मेरी तारीफ की, जैसे कि हदीस में है, हदीस कुदसी में है, और यानी इस कैफियत के साथ आप नमाज पढ़ें। और जब आखिर में जब नमाज का इख्तिताम होता है और जब हम ऊंची आवाज़ में अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं 3 दफ़ा, तो क्या वाकई हम फोकस होके कहते हैं कि कोई गलती कोताही हो गई? हक तो अदा नहीं हो सकता, तो अगर कोताही होगी तो क्या वाकई उस के साथ कह सकते हैं कि हमने दिल से कहा? यहाँ पर एक बात मैं पूछना चाहूंगी सादिया, जज़ाकल्लाह खैर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं अब ये बाकी साथियों से भी पूछना चाहूंगी, बल्कि चैट में लेना चाहूंगी इस सवाल को, क्योंकि बड़ी अहम बात है ये कि ये इसके तर्जुमे में बात आती है कि और यही राज है इताअत के अमाल होने में कि वो इस्तिगफार पर ख़त्म होते हैं। तो क्या सिर्फ नमाज, जब भी अल्लाह की इबादत या इताअत का कोई काम किया जाए, चाहे वो नमाज हो, सिर्फ नमाज के बाद इस्तिगफार करना चाहिए या और इताअत के कामों के बाद भी करना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? चैट में आंसर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हर काम के बाद आप कर सकते हैं इस्तिगफार। सुभान अल्लाह। आप देखिए जैसे वॉशरूम से जब बाहर आते हैं तो क्या पढ़ते हैं? गुफ्रानका, वो भी है ना, बख्शिश फरमा दे, इस्तिगफार बख्शिश की दुआ है। अब वो तो कोई इबादत का काम नहीं है, वो तो आप वॉशरूम से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उस पे भी अल्लाह की अल्लाह ने तौफीक दी कि अपने आप को इंसान ने सही तरीके से फारिग किया। यानी ऐसे कामों में भी तो, इताअत के कामों में भी इस्तिगफार करना है और आम कामों में भी। अच्छा ये बताइए कि इस्तिगफार पर क्यों इताअत के कामों का अंजाम हो रहा है यहाँ पर? क्या बताना चाहेंगे आप में से अगर कोई बात करना चाहे इस हवाले से कि नेकी का काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत की है, फिर भी इस्तिगफार क्यों? जी बाजी मैं बताऊं? जी कहिए। इसकी ये वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा ख्याल फरमाई है कि जैसा हमें करना चाहिए थी इबादत, वैसी हम कर नहीं सके। जो अल्लाह ताला की अजमत और उसकी कदर का हक है वो अदा नहीं कर सके, तो इसलिए इस्तिगफार की जो कमियों कोताही रह गई है तो अल्लाह ताला उसको माफ बिल्कुल दुरुस्त के कमी और कोताही तो रह ही जाती है ना, फिर भी किसी ना किसी चीज में हम तो हक अदा कर नहीं सकते, तो या अल्लाह जो कमी कोताही हो गई वो माफ फरमा दे। और ये भी तो हो सकता है ना कि कोई काम करके हमारे दिल में अपनी बड़ाई आ जाए और हम समझेंगे बड़ा अच्छा मैंने काम किया, मेरे जैसा काम तो किसी ने किया ही नहीं। आज जो मैंने पढ़ा और आज जो मैंने सुनाया और आज जो मैंने बात की, भाई बहुत ही अच्छी बात की मैंने, तो इंसान में अपनी रियाकारी या बड़ाई का एहसास भी आ जाता है ना। तो इस्तिगफार बेसिकली आजिज़ी का इजहार है कि आई एम नॉट एनीथिंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द ग्रेटेस्ट, तो मैं अल्लाह के आगे उससे
सबमिशन करती हूँ, उससे माफ़ी मांगती हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा जनाब, नेक्स्ट देखते हैं। वकज़ालिका, यहाँ से कौन पढ़ेगा? बाजी मैं पढ़ूं? नसरीन पढ़िए। जी। वकज़ालिका क़ियामुल मर्इ बिल-उबूदियति ला युवफ़्फ़ीहा हक़्क़हा अच्छा सॉरी, हक़्क़हल वाजिब। ये मैं पढ़वा चुकी हूँ, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन। अगला पैराग्राफ पढ़ लें, वलौ अतल अब्दु, यहाँ से पढ़ लें आप। जी। वलौ अतल अब्दु बिकुल्ली मा युक़द्दिरु अलैहि मिन अत्ताआति ज़ाहिरन व बातिना फल्लज़ी यंबग़ी लिरब्बिही फ़ौक़ ज़ालिक व अضعाफ़ अضعाफ़िही फ़इन अज्ज़ा अन्हु लम यस्तहिक़ मा यतरक़्क़बु अलैहि मिनल जज़ाई फ़इज़ा हुरिमा जज़ाअन मा लम यअति बिही मिम्मा यजिब लिरब्बिही लम यकुन रब्बी ज़ालिमन लहू। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा पढ़ा है। इसको जरा सा देख लें। वलौ अतल अब्दु बिकुल्ली मा यक़दिरु अलैहि, ठीक है। इसी तरह व अदआफ़ अदआफ़िही, इसको भी देख लीजिए। फिर फ़इन अजज़ा, ठीक है, इन्ना पे फ़इन अजज़ा। नेक्स्ट लाइन में देखिए, फ़इज़ा हुरिमा जज़ाउ मा लम यअति, और इस तरह मालम यअति बिही मिम्मा यजिबु लिरब्बिही। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। एक आध एराब ऊपर नीचे होना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हम सबसे होता है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत फरमाए। इसमें आप देखें कि अगर इंसान, मेरा सवाल आपसे ये है कि चलिए चैट में हम लिखते हैं इस सवाल को, क्योंकि मेरे माशाल्लाह चैट में साथी बड़े एक्टिव रहते हैं। मैं चाहती हूँ वहाँ पे भी वो भी शामिल रहें, क्योंकि बहुत से लोग इकट्ठे वहाँ पे शामिल हो जाते हैं। एक लफ्ज में जवाब देना है आपने, गौर से सुनना है जिस सवाल। यहाँ इस पर बात हो रही है कि अगर इंसान अल्लाह की ज़ाहिरी और बातनी इबादत खूब अच्छी तरह करे, यानी अल्लाह की जो इबादत हैं दो तरह की है ना, ज़ाहिरी इंसान इबादत कर सकता है, बातनी इबादत कर सकता है। अगर अल्लाह की जो इबादत इंसान ज़ाहिरी और बातनी तौर पर खूब अच्छी तरह करे, तो क्या वो अल्लाह का हक अदा कर सकता है? हो जाएगा हक अदा? क्या कहते हैं आप? जी माशाल्लाह, बिल्कुल आंसर्स दुरुस्त आने शुरू हो गए। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। फिर क्या फीलिंग आती है? कोई आप में से शेयर करना चाहेगा अपनी फीलिंग? ये सारा पढ़ के क्या फीलिंग आती है? फौजिया नियाजी, आप कुछ कहना चाहती हैं? माइक खुला था आपका। अब तक जितनी बात हुई है, यहाँ तक पढ़ के कोई बात फील हुई है? कोई अपने कामों के हवाले से और अल्लाह की के हवाले से, अल्लाह की रहमत के हवाले से कोई बात समझ में आई है, कुछ शेयर करना चाहते हैं आप तो कहिए, फिर मैं आगे चलती हूँ। कोई कुछ नहीं शेयर करना चाहता? चलें जी, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगर नहीं शेयर करना चाहते तो हिना, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी अबला, मैं एक बात कहना चाह रही थी कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला के जो नापसंदीदा काम है उनसे बचूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब आज ये मैं लेक्चर सुन रही थी तो आप यकीन करें कि मैंने जब ये नेमतें खुद ही से लिखना शुरू की तो मुझे बैठे बैठे फील हुआ कि कितनी सारी नेमतें ही नहीं। मुझे लगता था कि जैसे मैं गुनाह कोई नहीं कर रही इतने ज़्यादा, खुदा ना खास्ता, जैसे ऐप जोई और ये जो चीज़ है ना, मैं इनसे बहुत बचती हूँ माशाल्लाह। तो मैं सोच रही थी कि यार मतलब मैं कुछ कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज जब सुना तो उस्ताज़ा जैसे कह रही थी तो मैंने पॉइंट्स नोट किए कि यार मैं तो बस खा रही हूँ, अंदर सिस्टम खुद काम कर रहा है, मेरा सांस चल रहा है, किडनीज ब्लैडर में खुद यूरिन भेज रही है, सब काम खुद अल्लाह ताला ऐसे कर रहा है। तो मैं वाकई में तो किसी चीज का हक अदा नहीं कर रही। मैं तो बस एक जो चीजें अल्लाह ने मना की हुई मैं उनसे बाज तो आ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं वो उस तरह शुक्र अदा करके हक अदा नहीं कर रही। तो मुझे आज ये सुन के ना लेक्चर बहुत शिद्दत से फील हुआ कि खाली गुनाहों से बचना और खाली नेक अमाल करना काफी नहीं है, अल्लाह का शुक्र बहुत ज्यादा वाजिब है। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन।
हिना आपने तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो फीलिंग्स बयान कर दी जो मेरा ख्याल है हम में से हर एक की ये लेक्चर सुन के होंगे, और हर दफा के सेशन के बाद कोई नई सी एक बात समझ में आती है ना। ये कितना कमाल है मुसन्निफ का कि वो कितनी बेहतरीन तरीके से नई बात लाते हैं, और उस्ताजा को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे कि वो कितने अच्छे तरीके से उसकी वजाहत कर देती हैं कि हमारे दिल में वो बात उतर जाती है, और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अच्छा जनाब, चलें भाई, अब इसी बात के फिर आगे हम ले लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, इसी को जरा मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। फायदा आताहु रब्बुहु, यहाँ से कौन साथी पढ़ेगा? कौन पढ़ना चाहेगा साथी यहाँ से? अपा मैं पढ़ लूं? जी जूही जरूर। बोल जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ा अताहु रब्बुहु सवाब काना मजरिदा सदकाता मिनहु व फज़ला व रहमता ला आवाज़न अन अमलहु वल अब्द ममलूका ला यस्तहक्का शैअन अला सय्यदा व इन अताहु शैअन फहुव एहसाना मिनहु व फज़ला। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सुनी, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, अगर से कहीं कहीं इराब में करेक्शन की ज़रूरत है, वो हम सबको होती है जब हम पहली बार कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो शौक है और जज्बा है और हमेशा डिस्कशन में आगे रहने की जो एक शौक है, मैं उसको बहुत दाद दूंगी। मैं इसको थोड़ा सा चाहूंगी कि कोई और साथी अगर पढ़े, और जुनी आपने इंशाल्लाह इसको इसके इराब को अपने पास चेक कर लेना। बतूल शाइस्ता आप पढ़ेंगी? बाजी मैं पढ़ूं? बतूल बतूल पढ़िए। बतूल, शाइस्ता के नाम से बतूल आप? जी शाइस्ता के नाम से सेव है आपका? मेरे पास शाइस्ता इरम आ रहा है। नहीं, मैं बतूल के नाम से ही हूँ मैम। अच्छा चलिए, फरमाइए बतूल। अच्छा चलिए पढ़िए बतूल। फ़इज़ा अअताहु रब्बुहु सवाब काना मुजर्रदन सदक़तन मिन्हु व फ़ज़लन व रहमा ला इवजन अन अमलिही वल अब्दु ममलूकुन ला यस्तहिक़्क़ु शैअन अला सय्यदिही फ़इन्न अअताहु शैअन फ़हुव अहसानु मिन्हु व फ़ज़ल। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब बस एक जगह देख लीजिए, काना मुजर्रदुन, ठीक है, फ़इन आताहु, और बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़े, बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट हदीस, शाइस्ता आप हदीस पढ़ेंगी या ना? अभी हो रहा है? जी मैम, मेरी आवाज आ रही है सही से? जी आ रही जी। अन अबी हुरैरता क़ाला समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लन युदखिला अहदन अमलुहुल जन्नह क़ालू ला अंत या रसूलल्लाह क़ाला ला वला अना इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिफज़लिन व रहमा फसद्दिदू व क़ारिबू वला यतमन्नैना अहदुकुमुल मौत इम्मा मुहसिनन फअल्लहु अन यज़्दाद खैरा व इम्मा मुसीअन फलअल्लहु अन यस्तईब। दोबारा पढ़िए। हन आई हन। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आई मैम? बिल्कुल आई है, आखिरी लफ्ज पढ़िए। अन यस्तईब। शाबाश, अन यस्तईब, ठीक है। इसी तरह ये ऊपर जो है अमलुहुल जन्ना कालू वला अंत या रसूल अल्लाह, ठीक है, यहाँ वाव मिसिंग हो गया था। और इसी तरह इल्ला यतगम्मदनी यल्लाहु, ठीक है, यल्लाहु है। और इसी तरह यहाँ पे देखिए इम्मा मुहसिनन फलअल्लहु, माशाल्लाह ये आगे फलअल्लहु आपने बिल्कुल दुरुस्त पढ़ा था, ठीक है, जज़ाकल्लाह कसीरा, माशाल्लाह। अच्छा जनाब, अब हमारा हम जरा सा इन दोनों को देखते हैं। ये जो पीछे हमने बात पढ़ी थी, फ़ैज़ा आताहु रब्बुहु सवाब, ये वाली जो 2-3 लाइनों में हमने बात पढ़ी थी, यहाँ से मेरा आपसे सवाल ये है, जो जवाब देना चाहे वो अपना नाम बताए, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे को सवाब की शक्ल में जो कुछ भी अता करेगा
وہ اللہ کی طرف سے بندے پر کیا ہے، عربک میں بتائیے، یہاں وہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کیا ہے. جی جو بتانا چاہے. ریشما آپ بتائیے. جی وفضل و رحمہ لا اس سے پہلے عوضن عن عملی. جی شروع سے پڑھ یہاں سے کانا نہیں، مجرد شروع سے نہیں پڑھنا، آپ صدقۃ. نے شروع سے نہیں پڑھنا، جی آپ صرف وہ الفاظ بتائیے، 5 الفاظ ہیں، فضلی و 4. رحمہ، فضل اور رحمت. فضل و رحمہ، اور اس سے پہلے بھی ایک آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ صدقہ صدقہ. صدقہ، صدقہ فضل، رحمت، اور چوتھا لا عوضن لا عوضن عن عملی. نہیں، نہ پورا نہیں پڑھنا. چلیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بتایا، 3 آپ نے پک کر لیے. اور کون بتائے گا چوتھی چیز کیا ہے؟ ریشما آپ بتائیں. جی میں نے بھی بتایا آپ کو. اور آپ نے بتایا. اور کون؟ فَإِنْ أَتَاهُ شَيْئًا فَهُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ وَفَضْلٌ. احسان. جی ٹھیک ہے، تو وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو ایبسولوٹلی اللہ کی طرف سے، جو دیکھیں ہم تو ہمارے عمل تو ہمیں جنت میں لے جا نہیں سکتے، تو پھر اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیتا ہے نا، وہ بیسیکلی کیا ہے؟ صدقہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا احسان ہے. تو یہ ہم احسان مانیں کہ ہم یہ نہ احسان اللہ پہ کریں، یعنی سمجھنے کی بات جو ہے نا وہ یہاں سے یہ ہے کہ ہم یہ احسان نہ اللہ پہ کریں کہ میں نے اتنی نیند میں اٹھ کے نماز پڑھی، یا یہ احسان نہ کریں کہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا، بلکہ اللہ کا احسان مانیں کہ اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا. جزاک اللہ خیر کثیرا. ٹھیک ہے، حدیث میں سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث پڑھی ہے، آپ میں سے کون بتائے گا اس حدیث سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر آپ کو حدیث کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو کوئی بات سمجھ میں آئی ہوگی نا. کیا سمجھ میں آئی ہے؟ آسیہ آپ بتائیں. میں بتاؤں؟ میں السلام کون؟ علیکم. سعدیہ. سعدیہ آپ بتائیے. جی اس کا ترجمہ بتاؤں یا مفہوم بتاؤں؟ بات کیا سمجھ میں آئی آپ کو؟ بس یہ اچھا، بتائیں. مجھے اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ کوئی کسی کا بھی عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل اور رحمت سے ہم جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے فضل سے ہی، اللہ کے رحمت سے ہی جائیں گے. اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھے رہیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں، اور کبھی بھی موت نہ مانگیں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں. کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آگے زندگی میں ہمیں نیکیوں کے اور مواقع ملیں، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو موقع ملے کہ وہ معافی مانگ لے. مجھے بہت اچھا بتایا. اچھا دیکھیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو نیک کوئی نہیں ہو سکتا نا، تو اعلیٰ ترین افضل ترین مقام پر ہیں اور جنت کی بشارتیں آپ کو، لیکن وہ بھی اللہ، آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کے فضل اور احسان اور اس کے رحمت سے جاؤں گا. پھر ہم کہاں کھڑے ہیں نا، ہمیں سوچنا چاہیے. بہت لمحہ فکری ہے نا ہمارے لیے. اور جو اس میں 2 لفظ ہیں نا کہ فصددوا وقاربوا، سیدھے رہو سیدھے چلو، کتنی پیاری بات ہے. ذرا کہیں لکھ کر لگا لیں نا اپنے پاس، یہ ہوم ورک بھی ہے ہمارا. آپ یہ کر سکتے ہیں کسی اپنی جہاں جس کو آپ مثلا قرآن زیادہ کھولتے ہیں، یا کوئی کتاب زیادہ کھولتے ہیں، کوئی الماری کے اندر کا حصہ جو آپ کی نظر اس پہ پڑتی ہے، یا کسی ایسی جگہ جہاں آپ کی نظر بہت پڑتی ہے، اگر اس کو لکھ کے لگا لیں اپنے پاس کہ فصددوا وقاربوا، سیدھے رہو اور سیدھے چلو، سیدھے رہو سیدھے چلو، سیدھے رہو سیدھے چلو. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر کوشش کریں کہ ہم اس ہفتے کریں اور نظر پڑتی رہے ہماری انشاءاللہ. اچھا جناب، یہ بتائیے نیکسٹ ٹائم جی پیج نمبر 97 پر، یہاں پر یہ جو پیراگراف ہے نا، سیکنڈ پیراگراف جو ہے فمن رحمتی، یہاں سے کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی پیج 97 میں 3rd لائن سے کون پڑھنا چاہے گا؟ اپنا نام بتائیں جو پڑھنا چاہیں اور پڑھیں. شائستہ ارم. جی پڑھیے شائستہ، پڑھنا چاہتی ہوں تو پڑھیں. فمن رحمت الآبی بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل
وَيَمْنَعَهُ तो यूं पढ़े شَهَوَاتِهِ. फमिन रहमतिल अबी, और ये है ना वअलत तअद्दुबी बिल इल्म। ठीक है, जी. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इससे नेक्स्ट ये देखें यहाँ पर कुछ इस पैराग्राफ से आप में से कोई बताना चाहेगा क्या बात आपको समझ में आई है? जो भी आप में से कोई बताना चाहे अपना माइक खोले और बताए कि इस पैराग्राफ से आपको क्या बात समझ में आई। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो कुछ तो समझ में आया होगा ना। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी मैं बताऊं अस्मा खान? फरमाइए। जी ये समझ आई ना कि बाज़ औक़ात वालिदैन हमारे भले के लिए हमें कुछ कह रहे होते हैं या किसी काम से मना कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें समझ नहीं आती, लेकिन उसमें फिर हमारी भलाई होती है। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने हमारे लिए जो कुछ हुदूद मुकर्रर की हैं, अगरचे हमें बाज़ औक़ात नापसंद होती हैं, लेकिन उनमें हमारे लिए खैर और भलाई होती है। बिल्कुल दुरुस्त, बहुत अच्छे मिसाल से जैसे एक्सप्लेन कर दिया आपने। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को उनकी तरबियत के लिए उन पर मुसीबतें बाज़ औक़ात और आज़माइशें मुसल्लत करता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? जी अदीबा पढ़िए। فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من كمال رحمتي به، ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه ولا يعلم أنه محسن إليه بابتلائه وامتحانه. सुभान अल्लाह, बहुत माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा है। वलाकिन्नल अब्दा, ठीक, बस यहाँ पर एक देखें। जी तो इससे अदीबा आप ही बताएं क्या समझ में आता है आपको? बात समझ में आती है कि जब इंसान को अल्लाह ताला आजमाइश और इम्तिहान की तरफ, मतलब जब इम्तिहान और आजमाइश में डालते हैं तो बहुत और रोकते हैं उसको शहवत से और अगराज से, तो ये उसकी रहमत के कमाल में से है। लेकिन बंदा इसको मतलब हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ नौज़ुबिल्लाह वो कर रहे हैं, अल्लाह ताला हम अल्लाह ताला को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये हमारी जहालत और जुल्म की वजह से होता है। अल्लाह ताला तो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो वो जिन चीज़ों से रोकते हैं तो हमारी भलाई चाहते हैं उसमें। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने वजाहत। अच्छा चलिए ये मुझे बताएं, अब आप में से कोई और बताए, और बाकी साथी जिन्होंने अब तक हिस्सा नहीं डाला वो भी जरूर डालें। माशाल्लाह मेरे सामने जो साथी बात कर लेते हैं ना, तो चैट में मेरे सामने उनके सामने माइक आ जाता है, उनके नाम के सामने, तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि कितने लोगों ने हिस्सा डाला हुआ है। आमना हमारी एडमिन जो है माशाल्लाह सबके आगे माइक शो करती जा रही हैं। मेरा अब सवाल आपसे ये है कि जो बंदे हैं, इसी में आगे बात है ना, तो बंदे आजमाइश, इम्तिहान और बहुत सी अगराज रोक दिए जाने पर अल्लाह को क्यों ब्लेम करते हैं? वो क्या समझते हैं, वो क्यों ब्लेम करते हैं अल्लाह को? क्या कहेंगे आप लोग, क्या समझ में आया आज के लेसन से? बंदा क्यों ब्लेम करता है, क्यों अल्लाह से नाराज होता है इस बात पर कि उसने उस पर आजमाइश डाली है? क्या समझता है कि अल्लाह ताला क्या नहीं कर रहा उसके साथ? नाहिद आप बताएंगे? जी असल में ये समझते हैं कि अल्लाह ताला नाउज़बिल्ला इग्नोर कर रहा है हमें। और क्या नहीं कर रहा मुझ पर? जो पीछे हमने बात की थी, रहमत नहीं कर रहा। रहमत, हाँ जी, रहमत नहीं कर रहा। हमारी जाहिर है इसमें हमारी भलाई नहीं होती, इसलिए अल्लाह ताला वो बात हमारी दुआएं इस वजह से हमारी कबूल नहीं करते। तो जिसमें हमारी भलाई होती है ना, उसी में वही अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करते हैं, और जो नहीं होती हैं हम ये समझते हैं कि वो शायद हमें इग्नोर करी जा रही हैं हमारी। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा चलें, अब आप लोग ये बताएं, आप चैट में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी कोई साथी बता सकते हैं। जो साथी यहाँ बताना चाहे वो यहाँ बता दें, बाकी मैं चैट में से इंशाल्लाह शेयर कर लूंगी। ये बताएं कि ये जो बंदे पे जब आजमाइशें आती हैं और मुश्किलात आती हैं, तो ये जो अल्लाह की जो रहमत की सिफत है, कैसे बंदे को फायदा, मुनाफे और मसलतें पहुंचाने का सबब बनती है? कैसे, क्या होता है? शाहाना आप कहेंगी कुछ?
دیکھیں آزمائش اور مشکلات میں یہ اللہ کی رحمت کی صفت جو ہے کیسے فائدہ دیتی ہے، کیسی کیا منافع ہوتا ہے. آج کسی کو بیماری آ گئی اسے کیا فائدہ ہوا، کسی کو خدا نہ خاصہ فوتگی ہوگی کیا فائدہ ہوا، اس کو تو نقصان ہی ہوا نا. لیکن اللہ کی یہ مصلحت، اللہ کا یہ جو یہ سب کچھ ہے، یہ کیسے فائدہ دیتا ہے بندے کو، کوئی بتا سکتا ہے؟ فوزیہ آپ بتائیں گی؟ ہاں، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے آدمی. اگر کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آتی ہے تو اس طریقے سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے آدمی. اگر یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے اور اللہ کو ہم یاد ہے، اللہ نے ہمیں بھلایا نہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی قربت کا باعث بنتی ہے. لیکن جب مشکل آتی ہے تو ہم دعائیں زیادہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، دعائیں زیادہ مانگ، کچھ ہم زیادہ نمازیں بعض اوقات پڑھنے لگتے ہیں، صدقہ زیادہ کرنے لگتے ہیں، تو اصل میں تو ہم اپنے اعمال میں اچھا اضافہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ورنہ تو شاید دعا ہی نہ مانگے کبھی. مینو خان آپ کیا کہیں گی؟ رخسانہ شاید آپ کے نام کے ساتھ، جی آپ کیا کہیں گی؟ جی مطلب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ آزمائش میں اس کے لیے رحمت ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے درجے اس کے بڑھتے ہیں جب وہ اس کو مطلب خندہ پیشانی سے اس آزمائش سے گزرتا ہے اور اللہ کا اپنا شکر ادا کرتے ہوئے اس سے شکوہ کیے بغیر اس آزمائش سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بڑھاتا ہے. بالکل ماشاء اللہ. دیکھیں چیٹ بالکل درست کہا آپ نے، درجات کی بلندی ہوتی ہے. اور ماشاء اللہ میرے پاس چیٹ میں بھی آنسر آ رہے ہیں، وہ میں پڑھتی ہوں یہاں سے، کہ مثلاً اجر ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، شکرانے کی کیفیت زیادہ پیدا ہوتی ہے، زیادہ خیال آتا ہے کہ اچھا دیکھو اب یہ مجھے بیماری آئی، پہلے میں کتنا درست تھا، اللہ نے باقی چیزوں میں کوئی پرابلم نہیں دی ہوئی. پھر اسی طرح گناہ مٹتے ہیں، مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ مٹتے ہیں نا. بالکل. تو الحمدللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے چھوٹے بچوں کے بارے میں ہے کہ اگر وہ انتقال کر جائیں تو آخرت میں ماں باپ کا دامن پکڑ کے جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ دیکھیں کہ انسان مشکل آتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، غم کی کیفیت ہوتی ہے، وہ نمازیں شروع کر دیتے ہیں، وہ تہجد پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو عام حالات میں شاید نہ کرتے نا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک سورۃ الکہف یاد کریں نا، کہ وہ جو بچے کو جیسے وہ خضر نے جو اس کو مار دیا تھا، تو اصل میں تو وہ کسی مشکل سے بچانے کے لیے تھا نا. اور اسی طرح کوئی نہ کوئی مشکل سے آگے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان، مصلحت کیا ہوتی ہے، مصلحت کی بھی تو بات ہے نا، کہ ہماری زندگی میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ چیز بہت بری ہوئی ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی مصلحت ہوتی ہے، کسی اور غلط چیز سے انسان کو بچا رہا ہوتا ہے. جیسے میری ساتھی نے لکھا کہ جیسے بھٹی میں جیسے سونا بناتے ہیں نا تو اس کا میل کچھ اتارتے ہیں نا، تو اس طرح آزمائشوں کی بھٹی میں اللہ تعالیٰ بندے کو پکاتا ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے بہت ہی میرے ٹریجڈی کسی کی فوتگی ہوئی میرے نیبرز میں سے، تو میں وہاں گئی ہوئی تھی. جوان لڑکی تھی، اس کی ڈیتھ ہوئی اور 2-3 بچے اس کے چھوٹے، اور بالکل یہ کووڈ سے ہی، تو ماں کو کسی صورت صبر نہیں آ رہا تھا. تو وہ بس، لیکن ماشاءاللہ پھر بھی بار بار سنبھال رہی تھی اپنے آپ کو. تو میں ان سے بات کری تھی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے کبھی اللہ سے کچھ نہیں مانگا، اللہ نے ہمیشہ مجھے بغیر مانگے سب کچھ دیا ہے، لیکن اللہ نے اس دفعہ مجھے بہت دکھ دیا. بس ایک ہی بات وہ کہیں، اللہ نے مجھے بہت دکھ دیا، اللہ نے مجھے بہت دکھ دیا. اچھا پھر میرے دل کو کچھ ہونے لگا. میں نے کہا حالانکہ یہ غم کی کیفیت میں، لیکن پھر بھی ہمیں تو یہ پتہ ہے نا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالیں گے. پھر میں نے ان سے بات کرنی شروع کی. میں نے ان کو کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھ بھی تو کتنا دیا نا، اور اللہ دکھ نہیں دیتا، وہ بندے کو آزماتا ہے، اور یہ آزمائش ہے آپ پر. یہ وہ دکھ نہیں دینا چاہتا اپنے بندے کو، لیکن وہ اس کے ذریعے اپنے بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے. پھر میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بتائے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا تو اللہ کوئی نہیں تھا. آپ بہت محبوب تھے اللہ کو، سارے ہی بندے محبوب ہیں، لیکن آپ تو بہت قریب تھے، بہت آپ پسندیدہ ترین بندوں میں سے تھے، رحمت للعالمین تھے آپ کا درجہ کتنا بلند ہے، آپ پر درود و سلام بھیجنے کی بات ہے. لیکن آپ کے ساتھ کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کتنی آزمائشیں آپ پر ڈالی. اور پھر آپ کے سب بچے سوائے حضرت فاطمہ کے آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے فوت ہو گئے، لیکن آپ نے کبھی اللہ کو یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے بہت دکھ دیا. آپ یقین کریں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ان کو بتاتی گئی ہوں اور ان کے جیسے آنسو تھمتے گئے ہیں.
میری اور آپ کی بات میں وہ اثر نہیں ہے. جو جب آپ اللہ کے کلام سے بات کرتے ہیں نا اور رسول کی سنت سے بات کرتے ہیں، لوگوں میں بڑی خیر ہوتی ہے، وہ اس کو بہت پازیٹیولی لیتے ہیں. اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے اس بات کو سمجھا. پھر میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں اللہ نے اس کے عمل کا دروازہ بند ہو گیا نا، اب آپ اس کے لیے پانی کا صدقہ کریں، اس کے لیے درخت لگائیں، اس کی طرف سے علم کا صدقہ کریں، یعنی کسی طالب علم کی پڑھائی میں مال خرچ کریں، کسی ٹیچر کی سیلری لگائیں، استاد کو سپورٹ کرنا بھی کتنا بڑا صدقہ ہے. تو ہو سکتا ہے عام حالات میں ہم یہ سب نہ کریں نا، لیکن جب ہمارا کوئی پیارا چلا جاتا ہے تو ہم کتنی چیزوں میں ہم پوچھتے ہیں مجھے بتائیں میں اس کے لیے کیا کروں. تو یہ بھی تو اللہ کی مصلحت ہے، وہ ہماری مال کو ہمارے سے نکال کر ہمیں ہلاتا جلاتا ہے. اور آگے نیک عمل کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی جگہ پہ ملوائے. دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا. الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا. کوئی بات آپ کہنا چاہیں، کوئی آپ کے ایکسپیرینس میں ہو، کسی چیز نے آپ کو فائدہ دیا ہو، آج کے لیسن سے آپ نے کچھ سیکھا ہو، کوئی خاص ایک جو چیز بہت کلک کی ہو آپ کی، آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے آج کے لیسن میں سے، آج کے سبق میں سے؟ جی تو بتانا چاہے گا؟ اکیلا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کہیے، آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. جی باجی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جو ابھی کہا کہ ہمیں تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہے، لیکن تھوڑی سی تکلیف جب آ جاتی ہے تو ہم یہی بولنے لگتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمارے ساتھ وہ کیا. لیکن اللہ کی اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی آزمائش آئی، اور ہم ہر بار اللہ سے ہی رجوع کرتے تھے، اور ہم آج تو تھوڑی سی تکلیف میں بھی گھبرا جاتے ہیں. تو یہ میرے دل کو چھو گئی یہ بات کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی. اچھا، ایک بہت پیاری بات، اس کو تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس پہ اس کو دیکھیں پڑھیں. یہ آگے جو ہے نا، وَمِن رَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ بِهِمْ أَن نَغَّدَ عَلَيْهِمُ الدُّنْيَا وَقَدْرَهَا لِأَلَّا يَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَلَا يَطْمَئِنُوا بِهَا كَيْ يَرْغَبُوا فِي النَّعِيمِ الْمُقِيمِ فِي دَارِ جَوَارِهِ. اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ بہت پیارا جملہ ہے نا، یہ دو جملوں میں بہت بات سمیٹی ہے انہوں نے. کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ فرحانہ یا آپ کچھ کہیں گی؟ آپ کا بھی ہاتھ کھڑا ہے، اور ایک مائک آن ہے لیکن نام میرے پاس نہیں آ رہا، اگر آپ اپنا نام بتا دیں تو. شاہین رضوی. جی شاہین رضوی. جی شاہین، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ جی، میں اس میں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندے کے لیے رحمت بھیجی تو بندوں کو اس کے ساتھ ساتھ ڈرایا بھی. اور یہ ڈرایا اس لیے نہیں ڈرایا کہ ہمیں بس ڈر ہی لگ جائے، بلکہ اس کے ہم کسی دھوکے میں نہ پڑ جائیں اور اللہ کے ساتھ شرک اور گناہ نہ شروع کر دیں، بلکہ اس کی یہ شفقت ہے. آزمائی جو ہے اس کی شفقت ہے، اور وہ ہمیں ڈالتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی سیدھی راہ پر چلاتے رہیں اور کوئی غلطی زندگی میں نہ ہونے پائے. اور جیسے امتحان ہوتا ہے تو مبتلا ہو جاتا ہے انسان، امتحان دیتا ہے تو وہ ایک آزمائش ہوتی ہے کہ کیا پڑھا تھا اور کیا نہیں پڑھا تھا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب ہمیں تو نکھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے. ٹھیک ہے، بالکل درست. اچھا، اس میں یہاں پر یہ بھی ایک بات آئی ہے نا، اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو میں نے یہ پڑھا اس جملے میں، اس میں دنیا کے بارے میں بھی آیا ہے، کچھ دنیا کی میل کے بارے میں بھی آیا ہے. یہ کیا بات ہے؟ دنیا اور اس کی میل اللہ نے حقیر کر دیا. جی جیسے سونا جو ہے جیسے کسا جاتا ہے، ایسے ہی انسان کے ساتھ کہ اس کا میل نکل جائے، اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ انسان میل نکالے اور اپنا جو خرابیاں ہیں وہ دور ہوں اور انسان بالکل نکھر کے صحیح مسلمان سامنے آ جائے. یہاں اصل میں جو بات ہے وہ کچھ اس میں یہ شمیم اختر میں بتاؤں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کیا بات ہو رہی ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے رکھا ہوا ہے کہ جو ہمیں مطلب یہ کہ اگر ہم اس میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، جنت سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری آزمائشیں، برائیاں، قدورتیں، یہ ساری دنیا کے اندر رکھی گئی ہیں. اور سکون جو ہے ہمیں اللہ کی اس میں عبادت میں ملتا ہے، جنت میں ملے گا. اگر ہم دنیا کے ان میں کھو جاتے ہیں نا تو پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی
जो हकीर चीजें हैं उनसे दूर कर देता है। जी, असल में जो यहाँ बात हो रही है ना, वो ये बात हो रही है कि उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया को जो है इसका इसकी मैल को हकीर कर दिया, दुनिया और इसकी मैल को हकीर कर दिया है, ताकि इसके अंदर ये भी अल्लाह की रहमत है कि उसने दुनिया और इसकी मैल को हकीर कर दिया, ताकि बंदे इसमें सुकून ना पाए और ना इसमें मुतमईन हो जाएं, और ताकि वो रग़बत रखें उस हमेशा की जन्नत में जो उसके पास है। देखिए, दुनिया में हमें सुकून है, कोई शख्स कह सकता है वो बिल्कुल 100% पुरसुकून है और 100% मुतमईन है। अगर आज मुतमईन है, कल मुतमईन नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने इत्मीनान और सुकून दुनिया में रखा ही नहीं। कोई ना कोई कसक लगी रहती है हर एक को, वो इसलिए कि ताकि बंदा इस दुनिया से दिल ना लगाए, वो आखिरत के लिए स्ट्राइव करे कि एक दिन वहां जाकर सब कुछ पाने हमें इंशाल्लाह। जब आपको किसी को सब्र की तलकीन करते हैं तो क्या करते हैं, आप उसे कहते हैं ना, चलें कोई बात नहीं है, जो कमी रह गई सब्र करें इसके ऊपर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे अता फरमाएगा, कहते हैं ना हम। और आज के लेसन में एक बहुत खूबसूरत बात जिसने मेरे दिल को छू लिया, वो ये था जो वो शात्री साहब को उनका बता रही थी कि वो हर एक को क्या कह रहे थे, अबशिर। तो मैंने ये सीखा कि अगर कोई मुसीबत में भी हो तो उसको क्या कहें कि ये भी अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है, अल्लाह तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको आफियत में रखे, और कोई मुश्किल परेशानी में है तो अल्लाह ताला उससे हमें सब्र के साथ डील करने की हिम्मत और तौफीक दे। और इसके बाद इंशाल्लाह हम सुनेंगे अपना जो एक हदीस सुनते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरत अपने शौहर के घर से बगैर फसाद के खाना खिलाए तो उसके लिए उसका अजर है, उस शौहर के लिए भी उतना ही अजर है, और खजानची खादिम के लिए भी उतना ही अजर है। उस मर्द के लिए कमाने और उस औरत के लिए खर्च करने की वजह से अजर है, तो सभी अजर में शरीक हो गए, खादिम भी, औरत भी, कमाने वाला भी। लेकिन शौहर की इजाजत से खर्च करना चाहिए, यानी वाज़े अल्फाज में इजाजत हो, या कोई ऐसी चीज हो या ऐसा एक्सप्रेशन हो तो कहे जो चाहो करो, देती रहो, मेरी तरफ से इजाजत है। ये जरूरी नहीं कि हर चीज पर कहे अच्छा ये मैं पेंसिल दे दूं आज क्लास में किसी को जरूरतमंद को, ये फला कर लूं, बोला नहीं। एक दफा अगर उसने कह दिया कि जो चाहो करो तो बस फिर खुली छुट्टी। लेकिन अगर उसने जो चाहो करो नहीं करने को कहा तो फिर जितनी इजाजत है, जितनी रुख्सत है उसके मुताबिक खर्च करे इंसान। यानी ऐसी कोई भी चीज, ऐसे अल्फाज जो औरत पहचानती हो कि शौहर इस पर राजी है, या उसका दिल गवाही देता हो कि इस दर्जे में खर्च करने पर शौहर नाराज नहीं होगा, तो उतनी मिकदार में वो सदका कर सकती है। और क्राइटेरिया यह है कि शौहर को नुकसान ना हो कोई, यानी उसको कोई नुकसान ना हो उस सदके से। मसलन बहुत ज़्यादा खर्च करना, बहुत मिकदार में कोई चीज़ निकाल देना जो शौहर के वक्त या एनर्जी पर असर अंदाज होती हो, कि उन चीज़ों को दोबारा लाना मुश्किल हो। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि रजामंदी जो सराहत के साथ होगी, या फिर आदत और मामूल। मामूल है मेहमान आते हैं, औरत पकाती है, खिलाती है, गरीब है, फकीर है, उन तक खाना भेजती है, रिश्तेदारों को भेजती है, दोस्तों को भेजती है, और शौहर के सामने सब कुछ हो रहा है, तो कोई हर्ज नहीं। तो यहाँ लफ्ज़ जो गैर मुफसिदतिन जो है ना, ये बड़ा अहम है कि फजूल खर्ची करने वाली ना हो, शौहर को नुकसान देने वाली ना हो, शौहर का माल ज़ाया करने की नीयत ना हो। बाज़ वक़्त मर्द औरत के बीच में कोई झगड़ा लड़ाई होता है तो फिर लोग गलत तरीक़ों से बदला लेने की कोशिश करते हैं, और उसमें से एक ये भी हो सकता है कि औरत शौहर के माल को ज़ाया करना शुरू कर दे। तो ये हदीस बड़ी खुशखबरी भी है हमारे लिए कि हम खुद ना भी कमाएं, शौहर के माल में से भी उसकी रजामंदी से सदका करें तो वो भी अजर का बायस है, उससे भी सवाब मिलता है। लेकिन इजाज़त के बगैर खर्च ना करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने खाविंद की इजाज़त के बगैर कोई तोहफा दे,
لیکن یہ کون سا؟ جو اس کے مال میں سے ہو. اگر اس کا اپنا مال ہے، اس کو کسی نے کچھ دیا تو اپنے مال میں وہ تصرف کر سکتی ہے. جیسے حضرت میمونہ کی روایت ہے کہ انہوں نے لونڈی تھی وہ آزاد کر دی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ماموں کو دے دیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا. تو اگر ذاتی مال ہے تو پھر عورت اپنی مرضی سے دے سکتی ہے، لیکن اگر شوہر کے مال میں سے ہے تو اجازت کے بغیر نہ دے. اسی طرح یہاں اس حدیث میں خادم کی بات ہوئی، یہ خزانچی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیت المال میں اکاؤنٹس کا کام کرتا ہے تو جو کچھ وہ لیتا ہے، لکھت پڑھت کرتا ہے، امانت کے ساتھ سنبھالتا ہے اور پھر اس میں سے نکالتا بھی ہے، تو وہ سارے کا سارا اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے.